احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحانك لا علم. اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی اور بزرگی اسی وحدہ لا شریک کی لائق و زیبا ہے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو عموماً تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، آج شعبان مہینے کی 28ویں تاریخ ہے. اگر دیکھا جائے تو بس کل کا دن ہی بچا ہے اس مہینے کی آخری تاریخ. ہو سکتا ہے کہ کل چاند نظر آ جائے. اگر کل چاند نظر آ جائے تو انشاءاللہ یعنی سنڈے کا دن روزہ رہے گا انشاءاللہ. اسی مناسبت سے میں نے آیت تلاوت کی ہے قرآن مقدس سورہ البقرہ آیت نمبر 180 پر 163 نمبر کی آیت تلاوت کی ہے، اور ایک متفق علیہ روایت تلاوت کی ہے. انہی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا خطبہ جمعہ روزے کی فرضیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے توقع ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق دے، ساتھ ہی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین جمعہ، آئیے سب سے پہلے آیت کا ترجمہ سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے کو فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، ڈرنے والا بن جاؤ. یہ تھا اس آیت کا ترجمہ جو میں نے اپنے ٹاپک کے لیے منتخب کیا تھا. اس آیت کے اندر تھوڑا سا غور اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا اور کہا کہ میں تمہارے اوپر روزے کو فرض کرا دیا. اس بات سے یہ پتا چلا کہ روزہ فرض ہے، اور آپ بارہا سنتے آ رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور ان 5 چیزوں کے اندر روزہ بھی. سیام یہ عربی کا لفظ ہے، اور سیام روزے کو کہا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان 5 چیزوں میں سے ایک روزہ ہے. یہ بنیادی چیز ہوگی، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے فرض کی بات کہی ہے کہ یہ روزہ تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض تھا. تو اس بات سے پتہ یہ چلا کہ صرف اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر روزہ فرض نہیں کیا، بلکہ پچھلی امت جو گزر گئی ہے اس امت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا. ہاں، ان کے روزے میں اور اس امت کے روزے میں تھوڑا سا فرق ہے. پچھلی امت میں اس طرح کی روایت کہیں نہیں مل رہی ہے کہ پورے کے پورے مہینے ان کے اوپر روزہ فرض تھا. ہاں، دن فرض تھا. اور بھی ایک بات پتا چلا کہ ان کے روزہ رکھنے کے اعتبار سے اور اس امت کے روزہ رکھنے کے اعتبار سے بھی فرق ہے. پچھلی امت کا جو روزہ جو رکھتے تھے
تو وہ اس طرح رکھتے تھے کہ مغرب کے بعد جیسے سورج غروب ہوا روزہ افطار کر لیتے تھے، اور جب تک انسان یعنی سویا نہیں تب تک کھاتے پیتے تھے، کھانا کھایا پانی پیا سو گیا، گویا کہ اس کا سحری ہو گیا۔ اب سونے سے لے کر کے پھر غروب آفتاب تک ان کا روزہ ہوتا تھا، ان کا روزہ ہوتا تھا، یعنی انسان سو گیا تو ان کا روزہ شروع ہو گیا، پھر پوری رات نکل جائے گی، پورا دن نکلے گا، سورج غروب ہوگا، تب جا کر کے وہ انسان کچھ کھائے گا پیے گا، تب جا کر کے روزہ توڑے گا۔ اور یہ روایت شروعات اسلام میں اس امت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح رکھا کرتے تھے، اور آپ کے صحابی لوگ بھی اسی طرح رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب روزے کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر سن 2 ہجری میں کیا، روزے کی فرضیت ایک یعنی بہت ہی پوائنٹ والی بات ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ روزہ کب فرض ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ سن 2 ہجری میں ہوا تھا۔ سن 2 ہجری تحویل قبلہ ہوا تھا، یعنی جو ہم لوگ نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی دور میں، ان کے زمانے میں قبلہ چینج ہو چکا تھا، یعنی بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ تحویل قبلہ کے 10 یا 15 دن کے بعد یہ روزہ فرض کیا گیا۔ یہ صحیح روایت ہے جو سن 2 ہجری میں یہ روزہ اس امت کے اوپر فرض کیا تھا۔ اس سے پہلے سن 2 ہجری سے قبل جو یوم عاشورہ کا روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں، محرم کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ، وہ روزہ رکھا کرتے تھے اور وہ روزہ فرض تھا۔ تو یہ روزے کی کیفیت جو پرانی یعنی پچھلی امتوں میں جس طرح وہ رکھنے کی روایت تھی، یعنی کھانا کھا کر کے سو گئے تو ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا اور غروب آفتاب تک ویسے ہی بھوکے پیاسے رہتے تھے، یہ اس اسلام کے اندر بھی، شروعات اسلام کے اندر بھی وہی روایت اس میں بھی رائج تھی۔ لیکن جب روزہ فرض قرار دیا گیا اور کئی صحابی کا واقعہ آتا ہے، بھوکے پیاسے کشی تاری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، یعنی انسان جب سو جائے تو ان کا روزہ شروع ہو جاتا ہے، اس حکم کو منسوخ کر دیا اس آیت سے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ تم کھاؤ اور پیو اس وقت تک جب تک کہ سفید دھاری کالے دھاری سے الگ نہ ہو جائے۔ یہ حکم دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رات بھر تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاری کالے دھاری سے الگ نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب طلوع فجر تک تم کھاتے اور پیتے رہو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم، یہ آیت جب نازل فرما دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ اب وہ پچھلی جو روایت چلی آ رہی تھی اب اس کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، اب تم پوری رات یعنی کھاتے پیتے کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی اذان لگ جائے، اسی کو طلوع فجر کہا گیا، تو یہ حکم نافذ فرما دیا۔ تو یہ اس امت کے اندر یہ روایت شروع ہوئی۔ تو پچھلی امت کے اندر اگر دیکھا جائے تو تقریباً یعنی 18-19 گھنٹے وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، اور ہم لوگ یعنی 14-15 دیکھا جائے 14 گھنٹے کی تقریباً حساب۔ تو یہ اس طرح کی روزہ کی کیفیت، رکھنے کی کیفیت پچھلی امت کے اندر اور اس امت کے درمیان جو ہے وہ یہ فرق نظر آ رہا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، آئیے اس روزہ یہ جو رمضان جو کہا جاتا ہے، یہ رمضان کا معنی بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اصل یہ رمضان کیوں کہا گیا اس کو؟ دراصل جب اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اسی
وقت سے 12 مہینے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اور یہ نام بھی دے دیا تھا محرم الحرام سے لے کر کے یعنی ذی الحج تک جو ہے یہ 12 مہینوں کا نام دے دیا تھا. تو اس وقت جب عرب سرزمین عرب کے اندر جب یہ جس کی تقسیم ہوئی تو گرمی کا موسم تھا, گرمی کا موسم تھا اور گرمی کی شدت کیسے بدن یعنی جلا ڈالنے والا, پیر اگر یعنی خالی پیر میں اگر انسان کوئی ریت میں مٹی میں چل رہے ہو تو یعنی ریت کی اور زمین کی تپش سے پیر جل جاتا تھا. اس لیے اس مہینے کا نام رکھ دیا رمضان. یعنی رمضان رمز اس کا مصدر ہے, رمز کے معنی ہوتا ہے جلا دینے والا, ایک معنی. دوسرا معنی آتا ہے رمز کہتے ہیں ڈھال کو, یعنی کوئی اگر آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے, جیسے میدانی جہاد میں جیسے حملہ کرتے تھے تو ڈھال لے کر کے جاتے تھے یا تو پھر زرہ لگا دیا کرتے تھے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ کرتے تھے. یعنی ڈھال اسے کہا جاتا ہے کوئی انسان کسی انسان کو وار کر رہا ہے تو اسے ایسے روک رہا ہے, اسی کو کہتے ہیں ڈھال. تو گویا یہ رمز کے معنی ایک ڈھال کے آتے ہیں. تو ڈھال یعنی ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے تو ان کے گناہوں ان کے اور ان کے گناہ کے درمیان وہ روزہ ڈھال بن جاتا ہے, ڈھال بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ رمز کہتے ہیں جلا دینا. تو ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے تو ان کے گناہوں کو جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے, گویا کہ پاک اور صاف کر دیتا ہے, پاک اور صاف کر دیتا ہے, گناہوں کو جلا کر کے ختم کر دیتا ہے. انسان بالکل پاک منزہ اور بالکل صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے. تو یہ ہے رمضان کے روزے کی فضیلت اور روزہ رکھنے کی فضیلت. تو میرے بھائی اور دوستو, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اے لوگوں سنو, تم میں سے اگر کوئی شخص اس مہینے کو پائے, کس مہینے کو؟ روزے کی مہینے کو, یعنی رمضان کی مہینے کو. فمن شہد منکم الشہر, اس شہر سے مراد یعنی رمضان کا مہینہ, رمضان کا مہینہ پائے تو فلیصم. یہ امر کا صیغہ, یعنی اللہ تعالیٰ یہ حکم دیا کہ تم روزہ رکھو. اگر تم میں سے کوئی بھی انسان پالے تو روزہ رکھنے کا حکم, یعنی کہ آنے اور بہانے کر کے ہم روزے کو ایسے ہی ٹال دیں, یہ منع فرمایا. ہم میں سے وہ انسان جو صحت مند ہے, عاقل اور بالغ ہے, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو فرض قرار دیا. ایک مہینہ لگاتار, ایک مہینہ روزے کو فرض قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی روزے کے تعلق سے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایک انسان روزہ رکھتا ہے, روزہ کس لیے رکھتا ہے؟ اس لیے رکھتا ہے ایمانا, ایمان کے ساتھ. ایمان کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر روزے کو فرض کر دیا تو اس بات کے اوپر ان کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض قرار دیا ہے, اس بات کے اوپر وہ ایمان رکھتا ہے. وہ احتساباً, اور احتساب کہتے ہیں ان کے نیک نیتی کو, یعنی اس ارادے سے وہ رکھتا ہے, ثواب کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہم اس حکم کو بجا لائیں گے. تو اس حکم کو بجا لانے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب سے نوازے گا, اپنی رحمت سے نوازے گا, نیکیوں سے نوازے گا. تو اس حساب سے, اس نیت سے وہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. تو غفر له ما تقدم من ذنبه, ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے شرک کے. اتنا بڑا فائدہ ہے روزے کا. اور یہی روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صرف روزہ رکھ لینے سے نہیں بلکہ روزہ رکھ کر کے نماز کی پابندی, تلاوت کی پابندی, ذکر اذکار اور قیام اللیل یعنی تراویح کا پابندی سے اسے ادا کرنا.
اسی کو قام یقوم کہا ہے. من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام اللیل کی یعنی نماز تراویح پڑھی. کس کے ساتھ؟ ایمان و احتساب کے ساتھ. وہی جملہ استعمال کیا گیا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ان کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اسی رمضان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل رمضان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے یعنی رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے. اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے. کس کی بنیاد پر؟ اس ماہ مبارک کی بنیاد پر، اس ماہ رمضان کی فضیلت کی بنیاد پر، ان کی عظمت اور مقام کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، اسے باندھ دیا جاتا ہے. آپ سوال کریں گے کہ جب شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے پھر بھی ایک انسان غلط کام کرتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب شیطان ہی ہمارے بیچ میں نہیں رہتا تو پھر غلط کام کیسے ہوتا؟ ایک سوال، اور سوال بالکل درست اور صحیح ہے کہ جب شیطان ہمارے بیچ میں رہتا ہی نہیں تو ہم سے غلط کام ہوگا ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے. رمضان میں پھر بھی ہو جاتا ہے. بہت سارے انسان اچھے ہٹے کٹے ہونے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتا، غلط کام کر لیتا ہے، تو وہ کیسے ہوتا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک انسان شروع سے ہی وہ شیطانی حرکت کرتے رہتا ہے اور ان کا ذہن ہی شیطان بن جاتا ہے، تو پھر ایک مہینہ یعنی 11 مہینے تک وہ شیطانی حرکت کرتے ہی رہتا ہے. ان کی ذہانت، ان کے ذہن وہ شیطان بن چکا ہے، جس کی بنیاد پر یہ رمضان میں بھی وہی غلط کام کرتا ہے جو اور دیگر 11 مہینوں میں کرتے رہتا ہے. یا تو پھر اس مثال کو اس طرح سمجھ لیجیے، بچے لوگ سائیکل چلاتے ہیں، پیڈل مارتے ہیں، بہت اسپیڈ پیڈل مارتے ہیں، پیڈل مارنا چھوڑ دیتے ہیں. جب تک پیڈل مارتے ہیں گاڑی اسپیڈ سے چلتی ہے، سائیکل بہت اسپیڈ سے چلتی ہے، لیکن پیڈل مارنا چھوڑ دیتے ہیں تو سائیکل چلتی نہیں چلتی ہے. سائیکل چلتی رہتی ہے، وہ ریس لے لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بالکل پیر کو آرام دے دیتے ہیں، سائیکل چلتی رہتی ہے. ویسے ہی شیطان نے ایسا کام کر دکھایا کہ ایک انسان کو بہکا کر ان کے ذہن کو ویسے ہی تبدیل کر دیا جیسا ان کا ذہن ہے، شیطان کا ذہن ہے، اور وہ برابر اسپیڈ لگا کر کے وہ پیچھے ہٹ گئے. کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر دیتا تو وہ اسپیڈ دے دیا، جیسے سائیکل بنا پیڈل مارے ہوئے بھی آگے چلتی رہتی ہے، ویسے اسپیڈ دے کر کے شیطان بھاگ گیا. وہ آپ ویسا ہی کام کرتے رہتے جو 11 مہینوں میں کرتے رہتے. تو اس طرح کی حرکت، اس طرح کی شیطانی کام ہم سے ہو جاتا، لیکن نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. اے نیکی کرنے والوں، یہ مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ، اس میں اور تم نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ. یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والوں، کم سے کم اس مہینے میں اس کی عظمت کی بنیاد پر کم سے کم تو رک جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا جملہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی عظمت کی بنیاد پر کم سے کم اس کا تو احترام کر لو، اس مہینے میں تو کم سے کم رک جاؤ. لیکن پھر بھی نہیں رکتے. میرے
बहरहाल रमज़ान का महीना बस एक दिन बचा है आने में। हर इंसान तहिया कर लीजिए, हर इंसान इरादा कर लीजिए, अज़्म मुसम्मम इरादा कर लीजिए कि किसी भी हाल में हम रोज़ा रखेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे और क़ियामुल लैल करेंगे और अपने रब को राज़ी करेंगे, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगेंगे। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स से बढ़ कर के बदनसीब कोई नहीं जो रमज़ान को पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश न करवा, अपने गुनाहों की बख्शिश न करवा ली, उस इंसान से बढ़ कर के बदनसीब और कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस जुमले के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। लिहाजा कोई भी बहाना नहीं, इंसान को तकलीफ होगी, गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, प्यास लगेगा, फेफड़ा सूखेगा, भूख लगेगी, सर दुखेगा, तरह तरह की शिकायत आएगी और आती ही है, लेकिन वो थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना ही है, बर्दाश्त करना ही है। अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम को इसीलिए बनाया है, हमें तकलीफ बर्दाश्त करनी है। तकलीफ बर्दाश्त करेंगे तो हमें आसानियां मिलेगी। फइन्न मअल उस्रि युस्रा, इन्न मअल उस्रि युस्रा, हर मुश्किल के बाद आसानी आसानी। तो मेरे भाई और दोस्तों, थोड़ी सी मुश्किलात, थोड़ी सी तकलीफ अगर हम झेल लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी उखरवी जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी हमारी संवर जाएगी। इसलिए आप सब रोज़ा रखने के लिए तैयार रहें, इरादा कर लें। अगर इरादा अभी कर लेते हैं तो अल्लाह ताला इसी वक्त ये हुक्म देता है अपने फरिश्तों को कि तुम उसके बारे में एक नेकी लिख दो। और जब इंसान वो अमल करने लगता है तो उसको 10 गुना और 10 से 100 गुना और 100 से 700 गुना तक अल्लाह ताला बढ़ा देता है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, एक इंसान एक नेकी करता है, उसको 10 गुना और 10 से 100 और 100 से 700 गुना तक अल्लाह ताला उसे बढ़ा देता है। तो लिहाजा ऐसे नेक काम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। इंशाअल्लाह रमज़ान में 4 जुमे आएंगे, अगर अल्लाह ताला हमारी हयात रखा तो इंशाअल्लाह 4 जुमा में 4 अलग अलग टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू होगी। ये रमज़ान में उभारने के लिए, रमज़ान में शौक़ दिलाने के लिए ये रमज़ान में टॉपिक लिया था। इंशाअल्लाह अगला टॉपिक चेंज करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान महीने में रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान के अंदर तिलावत, ज़िक्र और तस्बीह व तहलील और क़ियामुल लैल करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह तो हम तमाम सामीन को सेहत व आफ़ियत से नवाज, ताकि तेरे माह मुबारक को हम पाएँ और उसमें मज़ीद तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमें से जो मुफ़लिसून हैं उनकी मुफ़लिसों को दूर फरमा। या अल्लाह हमें से जो मक़रूज़ हैं उनकी कर्ज़ की अदायगी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्लिया अता फरमा। या अल्लाह हमें से जो बेनमाज़ है उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तो हमारी दुआओं को अपने फज़ल करम से कबूल फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीम रऊफ़ुर रहीम।